اللہ تبارک و تعالی کا حکم، اللہ تبارک و تعالی کا قدر جس بندے کے لیے جس طرح سے لکھ دیا گیا ہے، ثابت کر دیا گیا ہے، ان مراحل سے اس کو گزرنا ہی گزرنا ہوتا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے اگر بندہ یہ سوچتا ہے کہ مجھ پر تکلیف آ رہی ہے، مجھ پر غم آ رہا ہے، مجھ پر پریشانی آ رہی ہے، مجھ پر آزمائش آ رہی ہے، مجھ پر حزن لاحق ہو رہا ہے، میں غم اور غصے یا فکر میں پڑ رہا ہوں، حالانکہ میں اللہ کا بندہ ہوں، مسلمان ہوں، ایمان رکھتا ہوں، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور ارشادات پر عمل کر رہا ہوں، لیکن اس کے باوجود مجھے تکلیف ہو رہی ہے، تو کیا العیاذ باللہ اللہ تعالیٰ مجھ پر ظلم کر رہے ہیں؟ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے کہ ہمارے بہت سارے بھائی وہ ان مسائل کے اندر غلط فہمی کا شکار ہو جاتے ہیں یا ناسمجھی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان پر جب کوئی آزمائش آتی ہے، تکلیف آتی ہے، پریشانی آتی ہے، تو یہ تکلیف، آزمائش اور پریشانی، اس پر غور اور فکر کرنی پڑے گی، غور اور خوض کرنا پڑے گا کہ اس تکلیف کے آنے کے بعد بندہ اللہ کی عبادت سے دور ہوا ہے یا قریب ہوا ہے، بندہ اللہ کی دعا میں کثرت کر رہا ہے یا قلت کر رہا ہے، بندہ اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے میں کثرت کر رہا ہے یا کوتاہی اور غفلت کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالی کی عظمت، کبریائی اور شان بیان کر رہا ہے یا اللہ سے شکایت کر رہا ہے، گلے کر رہا ہے، شکوے کر رہا ہے، آہ و بکا کر رہا ہے۔ اگر اس تکلیف کی وجہ سے ایک مومن اللہ تبارک و تعالی کا قرب حاصل کر رہا ہے، پہلے وہ 4 رکعت نفل پڑھ رہا تھا، اب وہ 8 رکعت، 10 رکعت، 12 رکعت پڑھ رہا ہے، پہلے اس نے کبھی نفلی روزے نہیں رکھے، اب وہ نفلی روزے رکھ رہا ہے، پہلے اس نے کبھی صدقات اور خیرات پر توجہ نہیں دی، اب حسب توفیق اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے، پہلے رجوع الی اللہ اور اللہ کا ذکر اور اللہ کی طرف آہ و بکا اور اللہ کی یاد وہ کم ہوا کرتی تھی، اب بڑھ رہی ہے، تو یہ تکلیف حقیقت میں نعمت ہے، یہ تکلیف وہ آزمائش اور تکلیف ہے جو انبیاء کرام کو لاحق ہوتی تھی، یہ وہ مراحل ہیں اور یہ وہ آزمائشیں ہیں کہ جو انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے اولیاء کے پاس ہوا کرتی تھی، ان کے ذریعے سے اور ان کی وجہ سے وہ سیڑھیاں چڑھتے تھے، رجوع الی اللہ کے ذریعے سے اللہ کے مزید قریب ہوا کرتے تھے۔ اگر اس کے برعکس ہے، ایسے کئی لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ جنہوں نے تکلیف پیش آنے کی وجہ سے، آزمائش آنے کی وجہ سے نمازیں پڑھنا چھوڑ دی اور بولتے ہیں کہ ہم نے نمازیں پڑھ لی تو کیا ہمارا بھلا ہو گیا، العیاذ باللہ۔ تو پھر یقیناً یہ تکلیف یہ پھر اس قبیل سے ہے، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ۔
اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم آخرت میں تو سزا دیں گے ہی دیں گے، لیکن دنیا میں بھی ان کو تھوڑی سی سزا اور عذاب دیں گے تاکہ یہ رجوع اللہ کر لیں، ان کو عقل آ جائے، یہ بات سمجھ جائیں۔ لیکن جس کے عقل اور جس کے ذہن میں اللہ سے دشمنی اور اللہ کی نافرمانی بھری ہوئی ہو تو وہ لعلہم یرجعون کے زمرے میں شامل نہیں ہوتے۔